اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سب مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ حسب معمول دعا ہے کہ پروردگار تمام مومنین کا اور مومنات کا آج کی مجلس میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا پروردگار جتنے بھی مومنین حاضر ہیں یہاں پہ یا گھروں میں بیٹھ کے اس مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، پروردگار سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی یہ مجلس سفیر حسین حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے سلسلے کی مجلس ہے، اور عمومی طور پہ یہ کچھ مجالس ہیں جس سے محرم کی کیفیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک 28 رجب کی ہے اور ایک یہ جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی مجلس ہے، جس سے احساس ہوتا ہے کہ محرم کی آمد ہے اور ایام عزا جو ہیں ان کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو پروردگار جتنے بھی اس مجلس کو مومنین دیکھ رہے ہیں گھروں میں بیٹھ کے ہدایت ٹی وی کے توسط سے، پروردگار سب کی عبادت کو، سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دعائے پروردگار جو مومنین جو بھی دعائیں اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، پروردگار سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ پروردگار جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب ہو، جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا ہو، جو مومنین پریشان حال ہیں، کاروباری مسائل ہیں اور ویزے کے مسائل ہیں، جو بھی مسائل ہیں، پروردگار سب کی مشکلات کو آسانی میں بدل دے۔ پروردگار ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم رہے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خاص دعا ہے کہ پروردگار پوری انسانیت جو اس وبائی مرض جو کرونا وائرس ہے اس میں مبتلا ہے، پروردگار اس سے سب کو نجات دے تاکہ ہم پھر سے عزا خانوں میں مجالس کو برپا کر سکیں اور مساجد کو آباد کر سکیں، اور اسی طرح سے جیسے ہم پہلے مجلسوں میں حصہ لیتے تھے، شمولیت کرتے تھے، پروردگار آئندہ بھی جلد از جلد وہ وقت آئے کہ ہم ان عزا خانوں میں پھر سے حاضری دے سکیں اور مومنین آزادی کے ساتھ امام بارگاہوں میں آ سکیں۔ اور اس کے علاوہ پروردگار دعا ہے کہ جو بھی متمنی ہیں اور خواہش مند ہیں زیارات کے، حج کے اور عمرے کے، پروردگار جو ان کے لیے یہ فلائٹس بند ہیں اور وہاں پہ یہ زیارات کا اور حج کا سلسلہ بند ہے، پروردگار ان کے لیے بھی آسانی فرما اور ان کی خواہشات تاکہ تکمیل تک پہنچیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ آج کی یہ مجلس جو ہے اس کو ڈاکٹر رضا صاحب نے، ڈاکٹر رضا سید رضا حسین صاحب نے اپنی مرحومہ زوجہ سیدہ منزہ حسین کے اصالِ ثواب کے لیے برپا کیا ہے اور اس کو سپانسر کیا ہے۔ یہ ان کی برسی کی چھٹی برسی کی مجلس ہے۔ آپ درخواست ہے کہ مرحومہ سیدہ منزہ حسین زوجہ ڈاکٹر سید رضا حسین کی روح کو اصال کرنے کے لیے ایک دفعہ سورہ حمد، 3 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ سے مزید درخواست کروں گا کہ اپنے تمام مرحومین کے لیے جو اس ادارے کے پرانے خدمت گزار اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی ارواح کو اصال کرنے کے لیے، اور بالخصوص ہمارے اس مسجد کی رونق تھے ڈاکٹر ممتاز علی صاحب جو ایک متقی اور پرہیزگار انسان تھے، ان کا
حال ہی میں انتقال ہوا، اور یہاں ان کے دم سے ایک ہماری بھی بہت ہمیں اطمینان رہتا تھا کہ ایک ہمارے بزرگ ہمارے سر پہ ہیں، وہ اس دنیا سے گزر گئے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ڈاکٹر ممتاز علی کی روح کو اصال کرنے کے لیے، اور جو اس ادارے کے پرانے خدمت گزار سید سخاوت شاہ صاحب، فدا شاہ صاحب، اور اس کے علاوہ خلیل شاہ صاحب، اور جتنے بھی مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی ارواح کو اصال کرنے کے لیے ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پھر سے تلاوت کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ میں بہت شکر گزار ہوں ہماری ماتمی سنگت انجمن پرساداران امام زمانہ کا کہ وہ آج کی اس مجلس میں نواخوانی کریں گے، اور بالخصوص شکر گزار ہوں ہدایت ٹی وی کا کہ وہ اس مجلس کو آپ کے گھروں تک پہنچا رہے ہیں یا ریکارڈ کر کے۔ پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اپنی جانب سے ایک حاضری، اور اس کے بعد میسم تمار حیدر، اور اس کے بعد ڈاکٹر رضا حسین صاحب، اور اس مجلس سے خطاب فرمائیں گے حجت اسلام قبلہ مولانا سجاد نقوی صاحب۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ میرے وجود کا نشان حسین ہی حسین ہے، میرے شعور میں نہاں حسین ہی حسین ہے گونج اس کے نام کی، یہ شرق کیا یہ غرب کیا، یہ فرش کیا ہے عرش کے بھی باسیوں کی ہے صدا، فقط بشر نہیں گواہی دیں گے سب ملائکہ کہ ہر جگہ یہاں وہاں حسین ہی حسین ہے، ہر ایک مجلس عزا میں نوحہ گر کی ہے صدا، یہ ماتمی صفوں میں اہل چشم تر کی ہے صدا، جو شہ کے غم میں رو رہا ہے اس بشر کی ہے صدا، دل حزین میں جاویداں حسین ہی حسین ہے، اور وقار حمد و نعت میں درود اور سلام میں، اذاں کی باز گشت میں نماز کے قیام میں، صدائے لا الہ کی بقا کے انتظام میں، یہ سب پہ ہو گیا عیاں حسین ہی حسین ہے، اور فضائے نطق و صوت میں گھلی ہوئی ہیں خوشبوئیں، فضائے نطق و صوت میں گھلی ہوئی ہیں خوشبوئیں، جہان حرف و شعر میں بھی گونجتی ہیں آیتیں، ہے اس سخن میں اس لیے تو روشنی کی آہٹیں کہ میرا ورد قلب و جاں حسین ہی حسین ہے، اور یہ لکھ رہی ہے کربلا کی خاک اس جبین پر، یہ کلمہ ثبت ہو گیا قلوب مومنین پر، خدا نے کر دیا رقم یہ سطر لوح دین پر، وجود وقت میں رواں حسین ہی حسین ہے، میرے وجود کا نشان حسین ہی حسین ہے۔ اور شعر سنیے گا، بند سنیے گا کہ مکان سے لا مکان تلک کا فاصلہ بتائے گا، مکان سے لا مکان تلک کا فاصلہ بتائے گا، وجود اور عدم کا تم کو فلسفہ بتائے گا، شعور ہست و نیست کا یہ سلسلہ بتائے گا، ازل ابد کے درمیان حسین ہی حسین ہے، میرے وجود کا نشان حسین ہی حسین ہے، اور یزیدیت کی مات ہے حسینیت کا راج ہے، یہ سر پہ دین حق کے جو حسینیت کا تاج ہے، صفے عزا بچھی ہوئی جہاں بھر میں جو آج ہے، صفے عزا بچھی ہوئی جہان بھر میں آج ہے، سخن سخن زباں زباں حسین ہی حسین ہے، میرے وجود کا نشان حسین ہی حسین ہے، حسین سے عطا ہوئی عبادتوں کو زندگی، حسین سے نماز کو حیات جاویداں ملی، حسین کی نماز سے نماز ہے بچی ہوئی، سو کہہ رہی ہے ہر اذاں حسین ہی حسین ہے، میرے وجود کا نشان حسین ہی حسین ہے، میرے شعور میں نہاں
حسین ہی حسین ہے، میرے وجود کا نشان حسین ہی حسین ہے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اس کے ساتھ ہی میں درخواست کرتا ہوں میسم تمار حیدر سے آئیں اور بارگاہ محمد و آل محمد میں ہدیہ اسلام پیش کریں بآواز بلند صلوات۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ماہ محرم آنے والا ہے، اور اسی ہی مناسبت سے ایک کلام ہے عزاداری کے حوالے سے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ آغاز کرنے سے پہلے آپ ایک دفعہ پھر سے زحمت دوں گا آپ کو کہ صلوات پڑھنی ہے۔ ماتم کرے گا اشک بہائے گا بس وہی، ماتم کرے گا اشک بہائے گا بس وہی۔ کون؟ جس کو حسین، جس کو حسین چاہیں گے آئے گا بس وہی، آئے گا بس وہی۔ ماتم کرے گا اشک بہائے گا بس وہی۔ غم ہے جسے حسین کے اصغر کی پیاس کا، غم ہے جسے حسین کی اصغر کی پیاس کا۔ مجلس میں اپنے بچوں کو لائے گا بس وہی، لائے گا بس وہی۔ ماتم کرے گا اشک بہائے گا بس وہی۔ کرتا ہے صبح و شام جو لعنت یزید پر، کرتا ہے صبح و شام جو لعنت یزید پر۔ دل میں صف عزا کو بچھائے گا بس وہی، بچھائے گا بس وہی۔ ماتم کرے گا اشک بہائے گا بس وہی۔ زینب کی بے ردائی کا جس دل میں درد ہے، زینب کی بے ردائی کا جس دل میں درد ہے، بیٹی کو پردہ دار بنائے گا بس وہی، بنائے گا بس وہی۔ ماتم کرے گا اشک بہائے گا بس وہی۔ جس کو ہے یاد آخری سجدہ حسین کا، جس کو ہے یاد آخری سجدہ حسین کا، پکا نمازی خود کو بنائے گا بس وہی، بنائے گا بس وہی۔ ماتم کرے گا اشک بہائے گا بس وہی۔ اور غور کیجیے گا، جس نے اٹھا لیے ہیں، جس نے اٹھا لیے ہیں گناہوں سے اپنے ہاتھ، جس نے اٹھا لیے ہیں گناہوں سے اپنے ہاتھ، عباس کے علم کو اٹھائے گا بس وہی، اٹھائے گا بس وہی۔ جس کی رگوں میں دوڑتا ہے پاک صاف خون، جس کی رگوں میں دوڑتا ہے پاک صاف خون، غم سبط
مصطفیٰ کا منائے گا بس وہی، منائے گا بس وہی۔ پائی ہے جس نے خصلت ابن زیاد و شمر، پائی ہے جس نے خصلت ابن زیاد و شمر، مولا کے ماتمی کو ستائے گا بس وہی، ستائے گا بس وہی۔ اور غور کیجیے گا شعر پہ، جس کو جناب حر کی شہادت پہ رشک ہے، جس کو جناب حر کی شہادت پہ رشک ہے، ہنس کر گلے قضا کو لگائے گا بس وہی، ہاں لگائے گا بس وہی۔ ماتم کرے گا اشک بہائے گا بس وہی۔ اور نوجوانوں کے لیے ایک شعر ہے، جس جس کو قاسم و علی اکبر سے پیار ہے، جس جس کو قاسم و علی اکبر سے پیار ہے، خود کو برائیوں سے بچائے گا بس وہی، بچائے گا بس وہی۔ ماتم کرے گا اشک بہائے گا بس وہی۔ اور ڈاکٹر صاحب غور کیجیے گا، نو کے سنا کا کاریے قرآن جسے حیات، نو کے سنا کا کاریے قرآن جسے حیات، قرآن سے رحل دل کو سجائے گا بس وہی، سجائے گا بس وہی۔ ماتم کرے گا اشک بہائے گا بس وہی۔ اور مقطع پیش ہے آپ کے سامنے، جو جادائے حسین پہ رہتا ہے گامزن، جو جادائے حسین پہ رہتا ہے گامزن، سجاد سیدھا خلد میں جائے گا بس وہی، جائے گا بس وہی، جائے گا بس وہی۔ ماتم کرے گا اشک بہائے گا بس وہی، جس کو حسین، ہاں جس کو حسین چاہیں گے آئے گا بس وہی، آئے گا بس وہی۔ ماتم کرے گا اشک بہائے گا بس وہی۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ یہ تھے میں اسم تمار حیدر، جو خوبصورت ایک تبلیغی اور کلام پیش کر رہے تھے اور میسج دے رہے تھے۔ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اب میں بڑے ادب بڑے احترام سے ملتمس ہوں ڈاکٹر سید رضا حسین صاحب کی خدمت میں آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں کلام پیش کریں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ مومنین کرام، آج کی اس مجلس حسینی میں آپ سب کی جانب سے، اپنی جانب سے بھی، پہلے تو ایک مختصر سا کلام میرے عظیم مولا غازی حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا، اور پھر اس کے بعد میرے مظلوم سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ حسب معمول اس دلی دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم بجز غم حسین آپ کو زندگی میں کوئی بھی غم نہ دے۔ میری اس دعا کی شرف قبولیت کی خاطر آپ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے گا۔
صلی علی محمد آل محمد عاجل فرج۔ غازی ہے، باوفا ہے، کرم ہے، کمال ہے۔ غازی ہے، باوفا ہے، کرم ہے، کمال ہے۔ اونچا ہے جس کا ہاتھ، وہ حیدر کا لال ہے۔ عباس اور خدا میں تعلق تو دیکھیے۔ لمحہ فکری حضران محترم، عباس اور خدا میں تعلق تو دیکھیے۔ عباس ہے جلال تو خدا ذوالجلال ہے۔ اونچا ہے جس کا ہاتھ، وہ حیدر کا لال ہے۔ صلوات۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ ہے لبے کونین پہ جس کا ترانہ، وہ حسین۔ ہے لبے کونین پہ جس کا ترانہ، وہ حسین۔ ہر زباں جس کا سناتی ہے فسانہ، وہ حسین۔ مقصد تخلیق ہے جس کا گھرانہ، وہ حسین۔ جس کی نبضوں میں مچلتا ہے زمانہ، وہ حسین۔ کائنات عشق جس کی آرزو کرنے لگے، کائنات عشق جس کی آرزو کرنے لگے، خاک جس کی عرش حق سے گفتگو کرنے لگے۔ آندھیوں کی زد میں جلتے ہیں تیرے خون کے چراغ۔ آندھیوں کی زد میں جلتے ہیں تیرے خون کے چراغ، لہلہاتے تیری تدبیروں سے دین حق کے باغ۔ مطمئن ہے ذکر سے تیرے ہر ایک عادل دماغ، تا ابد باطل پرستوں کا ہے سینہ داغ داغ۔ خاک تیری عرش حق سے گفتگو کرنے لگی، خاک تیری عرش حق سے گفتگو کرنے لگی، اور کائنات عشق تیرے در پہ سر دھرنے لگی۔ موت کو تو نے سنائی ہے انوکھی داستان، موت کو تو نے سنائی ہے انوکھی داستان۔ آج تک حیران ہے جس سے سارے جہاں کے نکتہ داں، عظمت نوع بشر کا تیرے سر پر ہے نشان، معترف ہے تیری جرت کا خدائے دو جہاں۔ آج تک جرت پہ تیری خود ہی شرم آتی ہے موت۔ غور فرمائیے گا، آج تک جرت پہ تیری خود ہی شرم آتی ہے موت، کاٹ کر رستہ تیرے روسے کا مڑ جاتی ہے موت۔ آج تک جرت پہ تیری خود ہی شرماتی ہے موت، کاٹ کر رستہ تیرا روزے کا مڑ جاتی ہے موت۔ دشت میں مظلومیت کی تیری چمکی ذوالفقار، دشت میں مظلومیت کی تیری چمکی ذوالفقار، ہمتیں تیری جواں تھی عزم تیرا پائیدار، جرت کردار سے تیری ہوا حق آشکار، تو نے سب
با اختیاروں کو کیا ہے بے اختیار، خلد کی راہوں کو محشر تک ہویدا کر دیا، خلد کی راہوں کو محشر تک ہویدا کر دیا، اور خاک کے ذروں کو ہم دوشے ثریا کر دیا۔ کون جو ہستی کے دھوکے میں نہ آیا وہ حسین، کون جو ہستی کے دھوکے میں نہ آیا وہ حسین، سر کٹا کر بھی نہ سر جھکایا وہ حسین، جس نے مر کر غیرت حق کو جلایا وہ حسین، اور موت کا منہ دیکھ کر جو مسکرایا وہ حسین، کانپتی ہے جس کی پیری کو جوانی دیکھ کر، کانپتی ہے جس کی پیری کو جوانی دیکھ کر، ہنس دیا جو تیغ قاتل کی روانی دیکھ کر۔ دنیا میں کروڑوں اربوں شاد و آباد حسینیوں کے نام، میرے عظیم مولا حسین علیہ السلام کا ایک پیغام جو آپ کی سماعتوں کی نظر بھی کرنا چاہوں گا۔ اب آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے گا۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ زندہ رہنا ہے تو میرے کارواں بن کر رہو، زندہ رہنا ہے تو میرے کارواں بن کر رہو، اس زمین کی پستیوں میں آسماں بن کر رہو، دور حق ہو تو نسیم بوستاں بن کر رہو، عہد باطل ہو تو دیغ بے امان بن کر رہو، دوستوں کے پاس آؤ تو نور پھیلاتے ہوئے، دوستوں کے پاس آؤ تو نور پھیلاتے ہوئے، دشمنوں کی صف سے گزرو آگ برساتے ہوئے۔ آج تک جرت پہ تیری خود ہی شرماتی ہے موت، آج تک جرت پہ تیری خود ہی شرماتی ہے موت، کاٹ کر رستہ تیرے روزے کا مڑ جاتی ہے موت۔ صلوات پر محمد و آل محمد صلوات۔ یہ تھے ڈاکٹر سید رضا حسین صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ مولا میں مسدس کے چند بند پیش کر رہے تھے۔ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی بڑے ادب بڑے احترام سے ملتمس ہوں قبلہ مولانا سجاد نقوی صاحب کی خدمت میں آئیں اور آج کی اس مجلس میں مومنین سے خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق
بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. صلوات. سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں خلاق کائنات بے حق محمد و آل محمد آپ حضرات کی اس محنت کو بارگاہ معصومین میں منظور اور مقبول فرمائے. اور ماشاءاللہ سب حضرات نے اپنے اپنے حساب اور انداز سے فضائل و مصائب اہل بیت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے. خلاق کائنات ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کے ان گلہائے عقیدت کو اجر جزیل کے ساتھ قبول فرمائے. اس کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو تھوڑا سا وقت میں آپ حضرات کو زحمت دوں آپ بڑے خلوص تعاون اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے آج کی یہ مختصر سی مجلس ترحیم بانی مجلس جناب ڈاکٹر رضا حسین صاحب مدظ اللہ العالی نے اپنی مرحومہ اہلیہ سیدہ منزہ حسین آل اللہ مرکدہا آل اللہ مقامہا و نور اللہ مرکدہا کی ترویع روح اور ایصال ثواب کے سلسلہ میں اہتمام فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کاوش کو بارگاہ معصومہ میں قبول اور منظور فرمائے. اور اس کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو تھوڑا سا وقت میں آپ حضرات کو زحمت دوں آپ بڑے خلوص تعاون اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. آپ حضرات کی خدمت میں تیمناً اور تبرکاً قرآن مجید سے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی بادشاہی ہے، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا اور موت کے ساتھ حیات کا اور حیات کے ساتھ موت کا تذکرہ کر کے یہ بتایا یہ اس لیے پیدا کی گئی ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے اور آزمایا جائے کہ تم میں سے از روئے اعمال کے بہتر کون ہے. تو میرے عزیزوں اور بزرگوں ایسی مجالس میں عموماً مجالس ترحیم میں مومنین کو کچھ آنے والے یا قیامت کے موت کے قبر کے یہ ساری چیزیں بیان ہوتی رہتی ہیں. میں آج بالکل ایک صفحہ یوں سمجھیے کہ عرض کر کے آپ سے التماس سے دعا کروں گا. خلاق کائنات نے اس زمین کے اوپر جب انسان کو رواں دواں کیا ہے تو وہ یہاں باپ بیٹا نہیں آئے تھے، ماں بیٹا نہیں آئے تھے. وہ جو دو انسان سب سے پہلے اس زمین پہ جنہوں نے قدم رکھا تھا ان میں سے ایک شوہر تھا ایک بیوی تھی. کائنات شروع میاں اور بیوی سے کی گئی ہے، زوج اور زوجہ سے کی گئی ہے، خاوند اور اس کی بیوی سے کائنات شروع کی گئی ہے. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہے خاوند کے لیے زوجہ اور زوجہ کے لیے خاوند. ارشاد یعنی اگر وہ صحیح معنوں میں میچور ہیں سمجھدار ہیں تو جب اس رشتہ ازدواج میں وہ منسلک ہوتے ہیں تو انہیں یہ ذہن میں ٹھیک بات بٹھا لینا چاہیے کہ ہم ایک نئی کائنات کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، ایک نئی دنیا آباد کرنے جا رہے ہیں. اور یہ جو دو سے سلسلہ شروع ہوا ہے ہمیں باقاعدہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ میری محتاج ہے اور میں اس کا محتاج ہوں. یہ میری ضرورت ہے، میں اس کی ضرورت ہوں. کسی بھی مقام کے اوپر وہ جو تفوق تھوڑا سا عطا کیا گیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، شاید اس کو پورے طور پہ رجال نہیں سمجھ پائے یا مستورات نہیں اس کو ایکسپلین کر پائیں. بھائی یہ ہے کہ آپ کو ایک طاقت زیادہ دی گئی ہے، آپ کو زیادہ قوت دی گئی ہے اور آپ کو کچھ اسی قسم کی فوقیت عطا کی گئی ہے. ورنہ قرآن نے تو جس طرح اس رشتے کو بیان کیا ہے اس سے بہتر کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری عورتیں وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو. یعنی اس سے بہتر اور کوئی تشریح ممکن نہ تھی
میاں اور بیوی کے مقام کو اور ان کے سٹیٹس کو بیان کرنے کی وہ تمہارا لباس ہیں، اور الناس بلباس، لوگوں کی تو پہچان ہی لباس سے ہوتی ہے، لباس اس کے شرف کا پہچان ہے، علامت ہے، اور وہ ایک دوسرے کے ضرورت بھی ہیں، ایک دوسرے کے محتاج اور محتاج الیہ بھی ہیں، انہیں ان کا احترام کرنا چاہیے، انہیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ دیکھیے اگر خامند کو اللہ نے عورت پہ فوقیت بخشی ہے تو عورت کو بھی اللہ نے ایک وہ شرف عطا کیا ہے کہ وہ خامند کے ایمان کی محافظ ہے، اور خامند اس کا یعنی یوں سمجھیے کہ اس کے دینی جو ہیں اور اس کے ایمان کی محافظ اور اس کی عورت کو قرار دیا گیا ہے۔ اور بسا اوقات ہوتا یہ ہے، یعنی آپ ایک دعا پڑھتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اس کی تفسیر میں معصوم فرماتے ہیں جسے وفادار، طاعت شعار، خدمت گزار بیوی مل گئی، وہ یہ سمجھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اسے دنیا میں حسنہ مل گیا۔ یعنی اس سے بہتر اور کیا مقام ہوگا، اسے دنیا میں حسنہ مل گیا۔ ڈاکٹر صاحب اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں، خلاق کائنات منزہ حسین اعلی اللہ مقامہ کے درجات بلند کرے، وہ خود بھی ایک علمی اور مذہبی گھرانے سے ان کا تعلق تھا، اور بحمداللہ ڈاکٹر صاحب بھی ایک مذہبی گھرانے سے اور ایک یعنی یوں سمجھیے کہ ایک دانشمند انسان اور پڑھے لکھے، اور آپ نے تو ان کو سنا وہ ذاکر اہل بیت بھی ہیں، اسی طرح وہ مرحومہ خاتون بھی ذاکرہ اہل بیت بھی تھیں، زاہدہ عابدہ اور اسم با مسمہ منزہ بھی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند کرے اور جوار جناب سیدہ سلام اللہ علیہا میں انہیں جگہ عطا فرمائے۔ میں انہی کی ترویع روح کے لیے اور انہی کے روح کو ایصال کے لیے ایک چند جملے اگر آپ توجہ فرمائیں گے، ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے، محمد و آل محمد۔ یہ خاوند اور زوجہ کی تاریخ بہت پرانی ہے، جو آدم و حوا سے چلی ہوگی، اس سے زیادہ اور پرانا قصہ کون سا ہو سکتا ہے، مگر اس میں نشیب و فراز آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے بعد ایک ایسی جوڑی بھی دنیا میں دیکھنے کو ملی، وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں اور ان کی بیوی ہے۔ دیکھیے جہاں توافق نہیں ہوتا، جہاں خیالات آپس میں نہیں ملتے، اب ہم تو کچھ کہہ کے بھی گزر جائیں گے مگر اللہ لحاظ نہیں کرتا۔ وہ فرماتا ہے اللہ نے دو عورتوں کی مثال دی ہے، کانتا تحتا عبدین صالحین من عبادنا، وہ نوح اور لوط کی بیویاں ہیں جنہیں اللہ نے کہا کہ ہمارے دو نیک بندوں کی بیویاں تھیں، فخانتاہما، انہوں نے ان سے وفا نہیں کی۔ میں یہی ترجمہ کروں گا، اس سے آگے نہ بڑھوں گا۔ انہوں نے ان سے وفا نہیں کی، ان کے حقوق کا پاس نہیں کیا، ہم نے انہیں دوزخ میں ڈال دیا۔ اب میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، وہ نوح کی بیوی ہے، وہ لوط کی بیوی ہے، اور یہ قرآن مجید کے لفظ ہیں، ہم نے انہیں جہنم میں ڈال دیا۔ اب کوئی نہیں کہتا کہ نبی کی بیوی کی اس طرح بات نہ کرو، نبی تک جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے، محمد و آل۔ دیکھیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی خاتون کا بھی ذکر کیا جس کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے مومنین کے لیے مثال کے طور پہ پیش کیا ہے امرأۃ فرعون کی بیوی کو، اور حالانکہ وہ وقت کے جو چند مانے جانے پہچانے ظالم ہیں اس کی بیوی ہے، مگر اس نے اپنے معبود کو پہچان لیا اور کہا اے میرے معبود، میں جانتی ہوں فرعون کچھ بھی نہیں ہے، مجھے اس کے ظلموں سے بھی نجات دے اور اپنے ہاں مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ چنانچہ روایات میں آیا اللہ نے حکم دیا کہ ایک گھر تعمیر کیا جائے اور اس میں یہ میٹیریل جو ہے وہ استعمال کیا جائے، تو پوچھنے والوں نے پوچھ لیا معبود جنت تو ساری تیار ہے، یہ نیا گھر کس کے لیے بنایا جا رہا ہے؟ کہ آج جس جنتی نے درخواست کی ہے اس نے کہا میرے لیے گھر بنا، میرے لیے گھر بنا۔ تو یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے حضرت آسیہ بنت مزاحم کا، اور وہ 4 خواتین جن کے لیے حدیث پیغمبر میں آیا کہ مردوں میں تو بڑے بڑے کامل گزرے ہیں مگر خواتین میں سے چند ہی گزری ہیں، وہ 4 ہیں، اور ان میں سے جناب آسیہ ہیں، جناب مریم ہیں، جناب خدیجہ ہیں، جناب زہرا۔ صلوات پڑھ لیں بلندہ۔
جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، تو ان 4 خواتین کے اندر ان کا ذکر اس طرح آیا، یوں سمجھیے جس طرح 4 آسمانی کتابوں کا ذکر ہوتا ہے، یوں سمجھیے جس طرح 4 پاکیزہ ترین چیزوں کا، اسی طرح 4 منتخب ترین خواتین میں ان کا شمار ہوا۔ اور عزیزان گرامی، اب جب آپ پیغمبر کی زندگی طرح، بالکل مجھے اجمال سے عرض کرنا ہے، پیغمبر کی زندگی کی طرف بڑھیں تو پیغمبر کے سب سے پہلی شادی جو جناب خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی، پیغمبر نے خطبہ نہیں کیا، پیغمبر نے پیغام نہیں بھیجا کہ میں شادی کرنا وہاں سے یہ پیغام آیا کہ اے پیغمبر، اور وہ اس وقت تفصیل کرنے کی گنجائش نہیں، نہ موقع نہ دامن وقت میں گنجائش ہے، وہاں سے یہ پیغام آیا کہ اے محمد، آپ کیا شادی کرنا نہیں چاہتے، یا آپ کا کیا خیال ہے؟ تو جو خاتون پیغام لے کے آئی تھی انہیں پیغمبر نے یہ کہا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، بہرحال فی الحال میرے حالات اجازت نہیں دیتے۔ تو اس خاتون نے کہا اے پیغمبر، یہ میں عرض کر رہا ہوں، اے پیغمبر، ابھی تو بتایا بھی نہیں تھا کہ میں پیغمبر ہوں، اے محمد، اگر حالات، یعنی اگر کوئی مکے کی ایسی خاتون آپ سے شادی کر لے جو آپ کے حالات جو ہیں وہ بھی آپ کے حق میں بہتر ہو جائیں تو کیا آپ قبول کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا یہ آپ کس خاتون کا ذکر کر رہے ہیں؟ تو اس خاتون معظمہ نے کہا کہ میں اس خاتون کا ذکر کر رہی ہوں جو اس وقت مکہ کی خواتین میں وہ مقام رکھتی ہے جس تک کوئی پہنچ نہیں پاتا، وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ چنانچہ پیغمبر نے فرمایا ہم اب دیکھتے ہیں، جیسا کہ پہلے بتا چکے ہیں کہ ہمارے حالات، چنانچہ پیغمبر نے آ کے حضرت ابو طالب سے کہا، حضرت ابو طالب نے بھی کہا یہ ہمارا کام نہیں، یہ مستورات کا کام ہے۔ انہوں نے اپنی دختر نیک اختر سے کہا، اور انہوں نے جا کے، یعنی میرا یہاں تک پڑھنے سے مطلب یہ ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے پیغام آیا تھا، پیغمبر کی طرف سے پیغام نہیں گیا۔ اور پیغمبر کی کل شادیاں آپ دیکھ لیجئے، ایک شادی اور نکاح تو ایسا ہے، جب زید نے طلاق دے دیا تھا اللہ فرماتا ہے اے حبیب زوجناکا، ہم نے تیری تزویج کی، ہم نے تیری شادی کی، تاکہ دنیا کو بتائیں کہ منہ بولے ہوئے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، یہ وہ اکیلا عقد ہے جو اللہ نے حکم دیا، ہم نے تیرا عقد کیا، ہم نے تیری تزویج کی، ہم نے تیری شادی کی۔ اور ایک اخیر کے اوپر پیغمبر کی ایک شادی ہے، اور وہ اکیلی شادی ہے جس کے لیے پیغمبر نے خطبہ کیا، پیغمبر نے پیغام بھیجا، اور وہ شادی ہے جناب ام سلمہ سے، توجہ رہے، جناب ام سلمہ کی۔ اب اگر میں ذاکری کی زبان میں یہ کہوں کہ باقی ہر خاتون جو پیغمبر کے حوالہ عقد میں آئی ہے اس کی ضرورت پیغمبر تھے، مگر لگتا ہے پیغمبر نے جس کا خطبہ کیا یہ پیغمبر کی ضرورت ہے، یہ پیغمبر کی ضرورت ہیں، وہ خواتین پیغمبر کے ضرورت تھے اور یہ پیغمبر کی ضرورت ہیں۔ چنانچہ جب پیغمبر نے سنا کہ جناب ام سلمہ تو ہلاک ہو جائیں گی، حضرت ابو سلمہ کی شہادت جو جنگ احد میں زخمی ہونے کے بعد ہوئی تھی وہ تو بالکل لگتا ہے کچھ دنوں ہی کی مہمان ہیں، پیغمبر نے انہیں پیغام بھیجا۔ چنانچہ اب اس سلسلے میں بھی زیادہ طویل عرض نہیں کرنا ہے، حالانکہ یہ بھی اگر آپ پڑھیں تو جناب ام سلمہ نے کئی شرائط پیش کی ہیں اور کئی ایک عذر بھی پیش کیے ہیں۔ ایک تو کہا میں عمر میں بڑی ہوں، حضور فرماتے ہیں کوئی فکر اس کا نہیں کیجئے، آپ اس کا فکر نہیں کیجئے، میرا ایک بیٹا ہے اور میں اس کے لیے کیا کروں؟ پیغمبر فرماتے ہیں اس کا بھی فکر نہ کیجئے، میں تیرے بیٹے کی شادی حضرت حمزہ امیر حمزہ کی بیٹی سے کروں گا۔ چنانچہ امیر حمزہ کی بیٹی سے شادی ام سلمہ کے بیٹے سلمہ کی ہوئی، اور حضرت پیغمبر اکرم نے اپنا عقد مبارک جناب ام سلمہ سے، اور ام سلمہ کی جو فضائل آئے ہیں وہ یہ ہیں، ام سلمہ ازواج النبی میں سے وہ اکیلی خاتون ہے جو پڑھی لکھی بھی ہے اور دانشور بھی ہے، اور پیغمبر کے لیے، یعنی یہ یوں سمجھیے کہ پیغمبر کی، جس کو پیغمبر کی تلاش، جسے پیغمبر کی تلاش ہو وہ اور ہیں، اور جس کو پیغمبر ڈھونڈ رہے ہیں وہ اور ہیں۔ لگتا ہے پیغمبر بھی کوئی ام سلمہ کو بہت بڑی ڈیوٹی دینا۔ ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے، محمد و آل محمد۔ بالکل اختصار سے عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں، میرا اور آپ کا آقا و مولا علی ابن ابی طالب، اللہ نے تو علی ابن ابی طالب کو وہ زوجہ عطا فرمائی ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، چونکہ یہ ایک مرحومہ کی مجلس ہے اور شور نامدار ان کی ترویع روح کے لیے اہتمام کیے ہوئے ہیں، لہٰذا یہی رشتہ اور یہی چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ پیغمبر کے عقد میں رہیں، پیغمبر نے کوئی دوسری شادی نہیں کی،
کی، اور جب تک جناب زہرا علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہی نے حیات رہیں، علی نے بھی کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ ہمارے علماء کہتے ہیں خدیجہ کی موجودگی میں پیغمبر کے لیے بھی منع تھا، وہ شادی نہیں کر سکتے، اور زہرا کی موجودگی میں علی کے لیے بھی منع تھا، وہ بھی دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ اب تو آپ کو ماں بیٹی کی عظمت کچھ سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ ہیں جب تک پیغمبر کے ہاں رہی، خدیجہ کو جناب خدیجہ رہی، پیغمبر کو دوسری شادی کی اجازت نہ تھی، اور جب تک علی کے ہاں رہی زہرا، علی کو دوسری شادی کی اجازت نہ رہی، اور جب جناب سیدہ نہ رہیں، وہ علی جو کبھی تمنا نہیں کرتا، نہ فضائل کو ڈھونڈتا ہے، دنیا کو بھی چھوڑ دیا اس لیے کہ اسے 3 طلاق دے دیا، آخرت کا بھی فکر نہیں اس لیے کہ اسے خرید لیا۔ آدم نے جو گندم کے بدلے میں بیچ دیا تھا، علی نے وہ جو کے بدلے میں وہ خرید لیا۔ نہ عاقبت کی فکر ہے نہ دنیا کی فکر ہے، مگر ایک رات علی ابن ابی طالب دیکھے گئے مسجد نبی کے اندر کہ اپنے مصلی عبادت سے اٹھے ہیں اور اس مصلی کے قریب پہنچے جہاں علی ابن ابی طالب کے برادر بزرگ حضرت عقیل عبادت کر رہے تھے اور تعقیبات میں مصروف تھے۔ جا کے اپنے بھائی کے پہلو میں بیٹھ گئے، اگرچہ امیر المومنین تھے، یعصوب الدین تھے، ولی اللہ تھے، عصمت پہ فائز تھے، مگر بڑے بھائی کے پاس جا کے بیٹھے ہیں، انتہائی ادب کے ساتھ پہلو میں بیٹھ گئے۔ جب بھائی نے بھائی کو دیکھا، آخر وہ بھی ابو طالب کے فرزند تھے، سمجھ گئے علی اپنے مصلی سے اٹھ کے میرے پاس آئے ہیں، ہو نہ ہو علی کچھ حکم کرنا چاہتے ہیں اور میرے لیے تو اطاعت ہی اطاعت ہے۔ چنانچہ کہا یا علی کیسے آنا ہوا؟ کہا ایک حاجت ہے جو آپ کی طرف لے کے آیا ہوں۔ کہا کیا ہے؟ اے بھائی آپ عرب کے خاندانوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، کون کیا ہے کیا نہیں ہے، ان کے حسب و نسب سے واقف ہیں۔ یہ حضرت عقیل کا یوں سمجھیے جس طرح ایک پیٹنٹ مضمون ہوتا ہے، انہیں اس پہ لوگ ان سے آ کے اس قسم کے مسائل پوچھتے تھے، اور وہ ایسے مسائل کے جواب میں جو حکم کرتے وہ فتویٰ کی حیثیت رکھتا تھا۔ چنانچہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آپ عرب کے خاندانوں اور نسلوں کو جانتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کسی ایسے خاندان میں میری شادی کرا دیں جو شجاع بھی ہو اور غیور بھی ہو۔ اگر 2 منٹ وقت بڑھ جائے تو معاف کر دیجیے گا، جو شجاع بھی ہو اور غیور بھی ہو۔ حضرت عقیل چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں یا علی یہ کیا ضرورت پیش آئی آپ کو، شجاع بھی ہو اور غیور بھی ہو؟ کہا عقیل بھائی آپ جانتے ہیں کن تو ملازمن لرسول اللہ، میں جس طرح رسول کے ساتھ لازم و ملزوم تھا، چاہتا ہوں اللہ ایک ایسا بیٹا دے جو میرے حسین کی طرح اسی طرح ہو جس طرح میں رسول کے ساتھ تھا، میرے حسین کے لیے اسی طرح ہو۔ کوئی ایسا شجاع اور غیور خاندان، یہ 2 ہی شرطیں لگائیں، شجاع بھی ہو اور غیور بھی ہو، اس خاندان میں میرا رشتہ کرا دیجئے۔ چنانچہ حضرت عقیل اس شجاع اور غیور خاندان کو جانتے اور پہچانتے ہیں، وہاں پہنچے۔ عرب کے دستور کے مطابق 3 دنوں تک تو وہ مہمان سمجھ کے اور مہمان کے جو حقوق ہیں میزبانی کرتے رہے۔ جب 3 دن گزر گئے، اب وہ خاندان کے بزرگ آئے اور انہوں نے کہا حضرت ابو طالب کے فرزند، اب ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ویسے ہی ہمیں شرف ملاقات اور زیارت بخشا یا کسی خاص مقصد کے لیے آئے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں آیا خاص مقصد کے لیے ہوں، اب وہ آپ کے سامنے بیان بھی کرتا ہوں۔ میں آپ کے ہاں ایک رشتہ محسوس کرتا ہوں اور میں اس رشتے کا یوں خواستگاری کرنے کے لیے آیا ہوں، مگر آپ یہ رشتہ کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ جب کہا نا میں یہ رشتہ علی ابن ابی طالب اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہوں۔ اب عزیزان گرامی، اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ آواز کہاں کہاں تک پہنچے گی اور کون کون سی آنکھیں دیکھے گی۔ کاش وہ وقت ایسا بھی آ جائے ہم بھی اسی طرح ان آنکھوں کو دیکھیں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں، ایسا بھی موقع انشاءاللہ آ جائے گا۔ عزیزان گرامی، جب حضور نے اپنا مقصد بیان کیا، اب کسی کے لیے نہ کرنے کی یا سوچنے کی یا مشورہ کرنے کی تو کوئی گنجائش نہ تھی، مگر وہ جو بزرگ خاندان ہے وہ کہتا ہے میں جا کے خواتین تک ایک مرتبہ یہ پیغام پہنچاؤں، آپ میری طرف متوجہ رہیں گے۔ جب وہ گئے ہیں خواتین کے ہاں تو ان کی بیٹی اپنی ماں کو ایک خواب بیان کر رہی تھی، اور اس بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے جو بعد میں ام البنین کہلائی ہیں۔
حضرت فاطمہ اپنی ماں سے خواب، امی میں نے خواب دیکھا ہے اور آج ہی رات خواب دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی، پیغمبر اکرم کی لخت جگر نور نظر حضرت زہرا کو میں نے خواب میں دیکھا ہے، ان کی گود میں ایک بچہ ہے اور وہ میرے سپرد کر کے کہتی ہے فاطمہ یہ میرا بچہ ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کی پرورش کرنا، اس کی خدمت کرنا، اس کا خیال رکھنا، اسے اپنے پاس رکھ لے۔ وہ کہتی یہ خواب سن کے دیکھ کے میں حیران ہوں، وہ ماں کو خواب بتا رہی ہے، ادھر باپ یہ پیغام لے کے آیا کہ آنے والے مہمان کا تو پیغام یہ ہے۔ ماں بے ساختہ چیخ اور پکار کے کہتی ہے وہ پیغام لے کے آیا، ادھر بھی پیغام آ گیا ہے، ہم نے بھی قبول کیا، آپ بھی قبول۔ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد و آل محمد۔ اچھا جناب ام البنین جب شادی کے بعد دہلیز جناب زہرا پہ آئی ہیں تو دہلیز پہ یوں رکی ہیں جس طرح آج ایک عارف زائر حرم میں داخل ہونے سے پہلے دروازے پہ کھڑا ہو کے ایک مرتبہ کہتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ۔ بی بی دہلیز پہ پہنچی ہیں، مگر دہلیز پہ پہنچنے کے بعد جو سب سے پہلا جملہ کہا وہ کہا بعزت الرسول تو گواہ رہنا، میں اس دروازے سے بطور دلہن اندر داخل نہیں ہو رہی، بلکہ میں تیری کنیز اور تیری امانت کی محافظ ہو کے آ رہی ہوں۔ بس اب تجھی سے یہ توفیق چاہتی ہوں کہ تیرا اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں تیری ان امانتوں کی اسی طرح حفاظت کر سکوں جس طرح تو چاہتی ہے۔ اب یہ میں اس سلسلے میں بالکل اس سلسلے کا محتاج نہیں ہوں کہ بہت بڑا بھاری مجمع ہو میرے سامنے اور پھر میں یہ جملہ پڑھوں۔ عزیزان گرامی، ہر گھرانے کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، ہاشمی گھرانے کی باقی خصوصیات کو صرف ایک طرف رکھ دیجئے، ایک خصوصیت اور ایک پہلو سامنے رکھیے۔ جس چار دیواری میں حضرت آمنہ بنت وہب، حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، یہ چند خواتین کا میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے۔ جس چار دیواری میں پیغمبر کی والدہ، پیغمبر کی بیوی، پیغمبر کی بیٹی، علی کی ماں، علی کی بہن، جس چار دیواری میں ایسی خواتین رہ رہی ہوں، اس چار دیواری میں کوئی غیر خاندان کی عورت آ جائے، باوقار زندگی گزار جائے، اسے معجزہ کہیں گے، باوقار زندگی گزار جائے اسے معجزہ کہیں گے۔ اور عزیزان گرامی، مگر بات اس سے بڑھ کے ہے، اسے معراج کہہ لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ ایسی بیویوں کے سین میں آنا اور داستان وفا میں اپنا ورق الگ سے لکھنا، یہ ام البنین کا کام ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد و آل محمد۔ ام البنین کا کام ہے، چنانچہ حضرت ام البنین صلوات اللہ وسلامہ علیہا۔ اور ایک چیز میں ایک اور عرض کروں، میں نے ایک بہت بڑے آغا کی زبانی آیت اللہ کے پروگرام میں نے یہ محسوس کیا اور یہ سنا، وہ فرماتے ہیں اگر آپ کو کوئی بہت مشکل ہو، سب کے لیے ہے یہ، یوں سمجھیے ایک تحفہ ہے، اگر کوئی آپ کے لیے بہت مشکل ہو جو آپ کو مشکل دکھائی دے رہی ہو، آپ 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے جناب ام البنین کو ہدیہ کر دیجئے، اس نیت سے کہ یہ میری مشکل آسان ہو جائے، باب المراد حضرت عباس کی ماں کے تصدق سے وہ مشکل حل ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد و آل محمد۔ اب میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اور میرا آج کے اس موضوع اور عنوان سے اس لیے بھی اس کا تعلق ہے کہ جو آپ نے بیان کے آخر میں حضرت مسلم ابن عقیل کے لیے کہا، حضرت ام البنین، لوگوں نے شاید غور نہیں کیا، ام البنین کی بڑی قربانیاں ہیں۔ 4 بیٹے تھے، چاروں حسین پہ قربان کر دیے، ایک ہی آواز میں سن لیا، چاروں شہید ہو گئے۔ 4 بیٹے ہی صرف شہید نہیں ہوئے، 4 نواسے بھی شہید ہوئے، اور 4 نواسے ہی صرف شہید نہیں ہوئے، مسلم ابن عقیل جیسا داماد بھی پردیس میں شہید ہو گیا۔ اب آپ جگر تھام کے سن لیجئے، میرا اور آپ کا مولا سفر میں ہے۔ ایک ایسا موقع آیا، حضور سفر میں جب جو قیام ہوتا تھا رات کو، راستے سے تھوڑا ہٹ کے قیام کرتے تھے، حضور راستے سے ہٹ کے قیام فرما تھے۔ اب حضور نماز فجر کے بعد راستے پہ جا کے بیٹھ گئے، دیکھا ایک آدمی بڑا تیز تیز گزر رہا ہے، امام اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں تو عرب بہت تیز تیز جا رہا ہے، کہتے
کہتے ہیں میرا سفر بڑا نازک ہے اور بہت عام ہے، میں اسے ضائع نہیں کرنا چاہتا، مجھے بہت جلدی جانا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں رک جا، تیرا سفر شاید ختم ہو گیا۔ کہتا ہے بندہ خدا میرا بہت بڑا نازک سفر ہے، میں ایک پیغام لے کے جا رہا ہوں جو فرزند رسول تک پہنچانا ہے۔ کہنا انہیں یہ ہے، غریب مسلم کہتا تھا کوفے میں نہ آئیے، کوفے میں نے لکھ دیا آ جائیے، مگر مولا کوفے میں نہ آئیے۔ اب کوفے کے حالات وہ نہیں رہے۔ میرے امام فرماتے ہیں تو مسلم کی شہادت کی خبر لے کے آیا ہے نا؟ کہا آپ کیسے سمجھ گئے؟ کہا میں ہی وہ غریب حسین ہوں جس کے پاس تو یہ پیغام لے کے جانا چاہتا ہے، میں ہی وہ مسافر ہوں جس کے پاس تو یہ پیغام لے کے جانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے تو بتایا گیا تھا کہ جب تو حسین کے سامنے ہوگا، حسین کی دائیں جانب ایک جوان ہوگا جو تصویر علی ہوگا، بائیں جانب ایک نوجوان ہوگا جو تصویر پیغمبر ہوگا۔ امام اس قاصد کا بازو پکڑتے ہیں، خیام میں لا کہتے ہیں تجھے دیدار حیدر بھی کراتا ہوں، زیارت پیغمبر بھی کراتا ہوں۔ جیسے ہی میرے امام خیمہ میں پہنچے، دائیں طرف حضرت عباس آ گئے، بائیں طرف حضرت علی اکبر آ گئے۔ میرے امام فرماتے ہیں قاصد ہمارا کسی سے کوئی پردہ نہیں ہے، ان لوگوں کے سامنے بتا دے تو کیوں آیا ہے۔ جب وہ یہ کہہ رہا تھا مسلم شہید ہو گئے۔ اب جگر سے پوچھئے حضرت عباس کے جن کا بینوئی پردیس میں شہید ہو گیا اور اس کی شہادت کی خبر آ رہی ہے۔ میرے امام امیر مسلم کے رشتہ داروں کو جمع کر کہتے ہیں اب آپ بھی اگر چاہو تو واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم اس طرح واپس نہیں جائیں گے جب تک اسی جام سے شہادت نہ نوش کر لیں جس سے امیر مسلم نے وہ شہادت نوش کی ہے۔ عزیزو میرے امام ایک مرتبہ روتے ہوئے خیمے میں آئے، ایک چھوٹی سی بچی کو اٹھایا، گود میں بٹھایا، اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ بڑے عزیزو سنتے رہتے ہو، سر پہ جو ہاتھ پھیرا، بچی امام کا چہرہ دیکھ کے کہتی ہے ماموں آپ ہمیشہ پیار کرتے ہیں مگر آج آپ یوں ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا۔ اقتلا ابھی، کیا میرا بابا شہید ہو گیا؟ اب مجمع میں بیٹھے چند لوگوں اللہ کے لیے مجھے بتاؤ امام اس کا کیا جواب دیں؟ اگر کہیں نہیں شہید ہوا تو یہ غلط ہے، اگر کہیں وہ بیٹی عاتقہ تیرا بابا مارا گیا، کس طرح برداشت ہوگا؟ بچی کو سینے سے لگایا اور فرماتے ہیں بیٹی آج سے میں تیرا بابا ہوں، مجھے اپنے بابا کی جگہ سمجھنا۔ عزیزو بچی تو ماموں کے ساتھ چمٹ گئی۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ در خیمہ سے سکینہ اندر داخل ہوئی۔ جب سکینہ کو اندر داخل ہوتے دیکھا، مسلم کی بچی نے چاہا کہ گود سے اٹھ جائے۔ بیٹی کیوں اٹھ رہی ہو؟ کہا سکینہ آ گئی۔ کہا بیٹی فکر نہ کر، سکینہ ضد نہ کرے گی، اور دوسرا میری گود میں میری آغوش میں گنجائش ہے، دونوں بیٹیوں کو بٹھا لوں گا۔ عزیزو میری امام نے اپنی بیٹی سکینہ کو گود میں بٹھایا، اس کے سر پہ بھی ہاتھ پھیر کے کہا بیٹی جانتی ہوں اس کا بابا پردیس میں ہے، اس کا بابا پردیس میں گیا تھا، اس لیے میں نے اسے اپنی گود میں بٹھایا ہے۔ عزیزو جناب زینب سے کہا بہن زینب ایک مرتبہ یمن سے کچھ گوشوارے آئے تھے، وہ کچھ تو ہم نے جناب سکینہ کے لیے رکھ دیے تھے اور کچھ رکھوائے تھے کسی دن کام آئیں گے، وہ ذرا گوشوارے تو لائیے۔ وہ ننے گوشوارے لائے گئے، جناب زینب نے وہ پیش کیے، امام نے اپنی بھانجی کے کانوں میں وہ گوشوارے پہنا ہے۔ اب ایک طرف تو ایک یتیم ہے جسے امام گوشوارے پہنا رہے ہیں اور دوسری طرف دیکھ کے رو رہے ہیں، لگتا ہے امام کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں میں یتیم کو گوشوارے پہنا رہا ہوں مگر میری یتیمہ کے گوشوارے چھین لیے جائیں گے، اس کے کان زخمی کیے جائیں گے۔ عزیزو اب زیادہ نہیں پڑھنا ہے آپ کے سامنے، آپ کا اور میرا مظلوم آقا باب الحوائج حضرت امیر مسلم 30,000 کے لوگوں نے بیعت کی تھی، بس اس وقت رنگت بدلے میں دیر نہ بدلی کہ کوفہ تھا اور کوفے کی گلیاں، مسلم کا کوئی پوچھنے والا بھی نہ تھا۔ ایک دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے، صاحب خانہ خاتون خانہ نکلی، دیکھا ایک آدمی انتہائی مظلومیت کی صورت میں بیٹھا ہے، بڑا جھک کے کہا اے بیٹھنے والے کون ہے؟ جب مسلم نے چہرہ بلند کیا کہا کون ہے بندہ خدا؟ کہا میرا نام امیر مسلم ہے، میں عقیل کا بیٹا ہوں، علی کا بھتیجا ہوں۔ وہ کہتی ہے آپ تو خانوادہ رسول سے آپ کا تعلق ہے، تو کیسے آنا ہوا؟ کہا میں پیاسا ہوں، اس خاتون نے لا کے پانی دیا، مسلم نے پانی پیا، جب پانی پی چکے وہ خاتون دیکھتی رہی تو کیا اب آپ گھر نہیں جائیں گے؟ کہا بی بی گھر وہ جائے جس کا کوئی گھر ہو، میرا یہاں کوئی گھر نہیں ہے۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور کہا آؤ یہی آپ کا گھر ہے۔ مسلم کو اپنے گھر میں ٹھہرا لیا،
رات تو گزر گئی، کسی طریقے اس کے داماد یا بیٹے خبیث نے وہ جا کے اطلاع کر دی۔ عزیزو صبح جب مسلم تہجد اور نماز فجر پڑھ چکے، تاکیبات میں مصروف تھے، دروازے پہ گھوڑوں کے آنے جانے کا احساس ہوا۔ مسلم کہتے ہیں توا میرا سامان مجھے دو، سامان لیا، اس میں سے اپنی تلوار نکالی، کہا آپ دروازے سے اندر رہیں، کہا نہیں نہیں یہ لگتا ہے دروازے سے اندر داخل ہو جائیں گے، میں بھی سید ہوں، کلیجہ پھٹتا ہے، یہ غیرت ہاشمی ہے۔ کہا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ظالموں کے گھوڑے توا کے گھر آ جائیں۔ اے مسلم عصر عاشور کربلا میں آ جائیے، وہاں آپ دیکھیں گے ظالم کس طرح زہرا جائیوں کے خیموں میں گئے۔ لکھا ہے جب خیموں کے قریب فوجیں پہنچی ہیں، ایک ضعیفہ دروازے پہ کھڑی ہو کہتی ہے اور لوگوں ان خیموں میں نہ آنا، نبی کی بیٹیاں ہیں۔ ایک ظالم نے تازیہ نہ مارا، جناب فضا باب خیمہ پہ گری، ایک مرتبہ مدینے کی طرف منہ کر کے کہا اے بی بی زہرا تو دروازے سے اندر گری تھی، میں دروازے سے باہر گری، تیرے دروازے کا بھی احترام نہ ہوا، میری بیٹیوں کے دروازوں کا بھی احترام نہ ہوا۔ عزیزان گرامی، حضرت امیر مسلم گلی میں نکل کے لڑائی کرتے رہے، داد شجاعت دیتے رہے، مگر کوئی قریب نہ پھٹکا۔ آخر یہ شخص کا نام محمد ابن اشعث ابن قیس ہے جو لشکر لے کے گرفتاری مسلم کے لیے آیا تھا۔ اس نے ابن زیاد کو پیغام بھیجا کوئی اور بھی لشکر بھیجا جائے، چنانچہ کہا کیا لشکر چاہیے؟ 1200 آدمی لے کے گیا تھا، ایک آدمی کی گرفتاری سارا معاملہ تھا۔ کہا اے ابن زیاد یہ کوئی بکال یا سبزی فروش نہیں ہے، یہ امیر مسلم ہے، یہ ہاشمی تلوار ہے اور اس وقت برہنہ ہے، کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور تو یہ سن کے حیران ہوگا، مسلم کے قریب جو جاتا ہے مسلم اسے پکڑ کے پھینکتا ہے، اور چھتوں کے اوپر جو لوگ ہیں وہ ان میں جا کے گرتا ہے، اور جب ان میں گرتا ہے وہ لوگ بھی گر کے زخمی ہوتے ہیں۔ خیر اور آئے لوگ، مگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس طرح مسلم کو گرفتار نہ کر پائیں گے، چنانچہ گلی کے اندر ایک گڑھا کھودا گیا اور اس گڑھے کو خس پوش کیا گیا اور لوگوں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ مسلم حملہ کرتے کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ عزیزان گرامی، مسلم کے قدم اس گڑھے میں پہنچے، گڑھے پہ خس و خاک تھا، وہ مسلم گرے۔ اب کس طرح پڑھوں، کلیجہ پھٹتا ہے۔ راوی کہتا ہے جن لوگوں کے ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے تھے وہ آئے اور گڑھے کے ارد گرد جمع ہو گئے، نیزے بڑھا کے کہا مسلم اپنے کو گرفتاری کے لیے پیش کر دو۔ ایک شخص ہے یہی جس کا نام آپ کے سامنے لیا، یہ خلیفہ اول کا سگا پھتی بھانجا ہے۔ اس نے کہا میں ضمانت دیتا تیرے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہوگی، اپنے آپ کو حوالے کر دو۔ مسلم کہتے ہیں اچھا تم وعدہ کرتے ہو، ورنہ میں تو یہی شہید ہو جاتا اور کبھی بھی یہ نہ ہوتا۔ چنانچہ یہ امیر مسلم کو پکڑ کے جب لائے ہیں، دربار میں جب پہنچے ہیں، ابن زیاد کے دربار میں پہنچے، ابن زیاد کے دربار میں مسلم آئے، ایک آواز بلند ہوئی اے مسلم تو نے امیر کا سلام کیوں نہ کیا؟ تو مسلم کا جواب یہ تھا ما لی الامیر سوى الحسین، میرے امیر کا نام حسین ہے، میں حسین کے علاوہ کسی کو امیر نہیں جانتا اور حسین تو یہاں موجود نہیں۔ عزیزو یہ کہا اور ابن زیاد نے ظلم کے حکم جاری کرنے شروع کیے۔ امیر مسلم نے دیکھا محمد ابن اشعث کی طرف، وہ تو نے جو ضمانت دی تھی، وہ جو تو نے گارنٹی دی تھی وہ کیا ہوئی؟ وہ جو تو نے امان نامہ کہا تھا وہ کیا ہوا؟ اس بدبخت نے اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ یہ جودہ بنت اشعث کا بھائی ہے جس نے امام حسن کو زہر دیا تھا، اس نے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ بھائی ایک روایت مجھے پڑھنا ہے اور اس کے بعد بات ختم، اور یہ روایت میں نے مسجد کوفہ کے اندر زائرین کے قافلے میں جب امیر مسلم کی خبر سامنے تھی وہاں پڑھی تھی۔ امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا اے فرزند رسول ایک مسئلہ پوچھوں؟ کہا پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے مولا یہ بتائیے امیر مسلم زیادہ بہادر تھے یا زین العابدین زیادہ بہادر تھے؟ امام فرماتے ہیں زین العابدین بھی بہت بہادر تھے اور مسلم بھی بہت بہادر تھے، مگر مسلم چاہے جتنے بھی بہادر ہوں، امام زین العابدین تو امام تھے، اور امام ہر شعبے میں معراج پہ فائز ہوتا ہے، معراج کمال پہ فائز ہوتا ہے۔ حضرت امیر مسلم جتنے بھی بہادر ہوں ان کی شجاعت امام زین العابدین کی شجاعت جیسی نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتا ہے مولا اب میں کس طرح بیان کروں، میں نے
سنا جب امیر مسلم دربار میں آئے تھے اس وقت سینہ تانے ہوئے تھے، آنکھیں کھلی تھیں اور بڑے غصے کے ساتھ جلال کے ساتھ اہل دربار کو دیکھ رہے تھے، مگر اب میں اس کا کیا کروں؟ جب زین العابدین آئے کمر خمیدہ تھی، آنکھیں بند تھیں، سر جھکا ہوا تھا، آنکھیں دیر دیر کے بعد کھلتی تھیں، آنسو وہاں سے ٹپکتے تھے۔ امیر مسلم تو اس طرح ہے اور زین العابدین اس طرح ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اے سائل تو نے میرے دل کی رگوں کو تڑپا دیا، تو نے جو پوچھا۔ جب مسلم گئے تھے، مسلم اکیلے تھے، وہ شجاعت ہاشمی کے ساتھ گئے۔ جب زین العابدین گئے، زین العابدین اکیلے نہ تھے، زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردار، اس سب کی بھی پرواہ نہیں، مگر زین العابدین کا سر اس لیے جھک گیا تھا۔ دائیں طرف جناب زینب تھیں، کہیں زینب کے ساتھ ام کلثوم تھیں۔ جناب سجاد جب گئے تھے اس وقت اس کے ساتھ پردے دار تھیں، آل رسول تھی، پیغمبر کے گھرانے کی مستورات تھیں۔ امیر مسلم شہید ہوئے۔ یہ عزیزان گرامی یہ واقعہ 9 ذی الحج سن 60 ہجری کا ہے اور 12 ذی الحج کو دنیا نے دیکھا امیر مسلم کی لاش کوفے کی گلیوں میں لوگ اس کی تشہیر کر رہے تھے۔ یہ 12 ذی الحج 60 ہجری کی بات ہے۔ اب میں کیسے پڑھوں؟ 12 محرم 61 ہجری یہی کوفہ تھا، اسی کی گلیوں میں جناب زینب کے ہاتھ پسے گردن باندھے ہوئے تھے، جناب کلثوم کے ہاتھ پسے گردن باندھے ہوئے تھے۔ 1 مہینہ پہلے جہاں سفیر کی لاش کی توہین ہوئی، 1 مہینہ بعد وہاں ان معزز خواتین آل رسول کی تشہیر ہوئی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق من ناجاک بحق من دعاک فی البر والبحر تفضل علی فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغناء والثروة وعلى مرضى المؤمنین والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى احیاء المؤمنین والمؤمنات باللطف والکرم وعلى اموات المؤمنین والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنین والمؤمنات برد اوطانهم سالمین غانمین بحق نبیہم وعطرۃ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اجر جزیل کے ساتھ قبول فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جتنے قرآن مجید پڑھے گئے، جتنی صورتیں پڑھی گئیں، جتنی آیات پڑھی گئیں، جتنا ذکر اہل بیت کا اہتمام کیا گیا، جتنا نظر و نیاز کا اہتمام کیا گیا، اس سب کو اجر جزیل کے ساتھ قبول فرما۔ اور بالخصوص جناب سیدہ منزہ حسین آل اللہ مقامہا و نور اللہ مرکزہا، ان کی روح کو ترویح فرما۔ دیگر جمیع مومنین اور مومنات جو اس دنیا میں نہیں رہے، پیوند خاک ہو گئے، پروردگار بحق محمد و آل محمد ان کے درجات بلند فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ اور ہمارے اس ادارے کے بانیان اور پہلے منتظمین جناب ڈاکٹر ممتاز علی صاحب آل اللہ مقامہ و نور اللہ مرکزہ، وہ دنیا سے اٹھ گئے، اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ پروردگار ان مرحوم کے درجات بھی بلند فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری دعاؤں کو مقبول اور مستجاب فرما۔ ہمارے بچوں کو ان ممالک میں زہریلی اثرات سے محفوظ فرما، زیور علم و عمل سے آراستہ اور پیراستہ فرما۔ ہماری بچیوں کو عفت و حیا عطا فرما۔ ہمارے یہ چینل جو اس سلسلے میں خدمات ترویج مذہب اہل بیت انجام دے رہے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، اور یہ جو عالمی وبا کی صورت میں ایک بیماری پھیلی ہے، پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اس بیماری کا خاتمہ فرما، اسے دور فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد بالخصوص اب ایام عزا اور عزائے امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری، چونکہ امام نے کسی سے کچھ نہیں مانگا، صرف یہ کہا ہے یا شیعتی
میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. اذا شربتم ماء باردا، جب ٹھنڈا پانی پیو میری پیاس یاد کرنا. اور جب کوئی غریب یتیم شہید دیکھو میری غربت شہادت اور یتیموں میرے کو یاد کرنا. یہ ایام عزا آ رہے ہیں، میرا یہ وجدان ہے اور میری یہ آرزو ہے آپ بھی اس میں میرے ساتھ شریک ہوں. پروردگار اس حسین کے صدقے جس کے پہلے مریض کا نام فطرس ہے، جو آسمانی مخلوق ہے، جس نے حسین کے دم قدم سے شفا پائی، پروردگار اسی حسین کے صدقے اس بیماری کو، کرونا وغیرہ کو دفع اور دور فرما، اور مومنین کو بالکل اسی طرح اسی شان سے عزاداری سید الشہداء بجا لانے کی توفیق دے جس طرح وہ ساری دنیا میں گزشتہ 14 سینچریوں میں عزاداری کرتے آ رہے ہیں. اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے سب مومنین کو ترویح روح کر دیجئے. پروردگار بے حق محمد و آل محمد ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں بھی تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا، کربل 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 کا مسافر دیکھا. روتے شبیر کو زہرا کی لحد پر دیکھا، غم میں ڈوبا ہوا، کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا، کربل کا مسافر دیکھا. روتے شبیر کو زہرا کی لحد پر دیکھا، غم میں ڈوبا ہوا، کربل کا مسافر دیکھا، غم میں ڈوبا ہوا، کربل کا مسافر دیکھا. اپنا سر مار کے دیوار سے رویا غازی، اپنا سر مار کے دیوار سے رویا غازی. جب نبی زادی کو آتے ہوئے باہر دیکھا، غم میں ڈوبا ہوا، کربل کا مسافر دیکھا، غم میں ڈوبا ہوا، کربل کا مسافر دیکھا. نور آنکھوں کا گیا قاتلوں سے پوچھے حسین، نور آنکھوں کا گیا قاتلوں سے پوچھے حسین. کوئی بتلائے کسی نے میرا اکبر دیکھا، غم میں ڈوبا ہوا، کربل کا مسافر دیکھا، غم میں ڈوبا ہوا، کربل کا مسافر دیکھا، غم میں ڈوبا ہوا، کربل کا مسافر دیکھا. راوی لکھتے ہیں کہ سجاد کو جب ہوش آیا، راوی لکھتے ہیں کہ سجاد کو جب ہوش آیا، جلتے خیام میں زینب کو کھلے سر دیکھا، غم میں ڈوبا ہوا، کربل کا مسافر دیکھا، غم میں ڈوبا ہوا، کربل کا مسافر دیکھا، غم میں ڈوبا ہوا،
کربل کا مسافر دیکھا ساتھ بابا کے ہی مر گئی ہے سکینہ لوگو ساتھ بابا کے ہی مر گئی ہے سکینہ لوگو پیاسی گردن پہ جو معصومان نے خنجر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا دور تک پھیلی ہے قاسم کی جوانی رن میں دور تک پھیلی ہے قاسم کی جوانی رن میں دیر تک ڈھونڈتا پھر سیٹے پیمبر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا محمد وآل محمد بلند تر صلوات اللہ